میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو جو ترکی کے اندر استنبول میں جو دہشت گردی کا حملہ ہوا اور جس میں کئی لوگ شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے، تو میں صدر اردوغان اور ترکی کے لوگوں کے لیے پاکستانی قوم کی طرف سے ہم افسوس بھی کرتے ہیں، اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے جو کہ زخمی ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے، ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوسری چیز، ابھی ورلڈ کپ کا فائنل ختم ہوا اور مجھے اس چیز کا علم ہے کہ میری قوم ایک صدمے سے گزر رہی ہے، کیونکہ ہم سب امید لگا کے بیٹھے تھے کہ انشاءاللہ اس باری ہم ورلڈ کپ جیتیں گے۔ تو میں دو تین چیزیں اپنی پوری بات کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلی کہ ہار جیت ہوتی ہے، ٹیم جو میں اپنی ٹیم کو کہتا تھا کہ آخری گیند تک لڑو، پوری کوشش کرو، لیکن جب ایک رزلٹ آ جاتا ہے اور انسان نے پوری کوشش کی ہوتی ہے تو پھر یہ انسان کہتا ہے کہ جی اللہ کی مرضی ہے۔ اور یہ ہمیشہ میرا اسی میں سوچ تھی کہ ہم بڑی ٹیم نے جان ماری، اور خاص طور پہ جس طرح وہ آخری گیند تک کوشش کرتے رہے، لیکن جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ شاہین افریدی کو وہ انجری ہو گئی، تو اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور بدقسمتی سے اس ٹائم پہ ہوئی جب کہ اس کا وہ بہت امپورٹنٹ مرحلہ تھا اور وہ فرق پڑ سکتا تھا۔ میں نہیں کہتا جیت سکتے ہیں، لیکن وہ اس ٹائم پہ تھی کہ گیم چینج ہو سکتی تھی۔ تو وہ خیر، ہم ساری قوم مبارک دے پاکستان ٹیم کو جس طرح وہ فائنل میں پہنچی ہیں۔ میں خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فاسٹ بولنگ اٹیک ہے، آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا، بڑی دیر کے بعد کرکٹ دیکھی، دنیا میں بہترین فاسٹ بولنگ اٹیک ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ شاہین افریدی جلدی سے پوری طرح فٹ ہو، لیکن بہترین اٹیک ہے۔ ہمارے پاس بابر اعظم ایک ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے، اور میرے خیال میں یہ اس دنیا کا سارے بیٹسمین کو پیچھے چھوڑ جائے گا ماشاءاللہ جس طرح یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بھی بڑی اچھی ہماری ٹیم میں پرومسنگ ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس میں سے مایوس تو ہم ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ وہ ٹیم ہے پاکستان جو کہ دنیا کی اب ٹاپ ٹیمز میں گنی جاتی ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں جو ہماری اب مارچ ہو رہی ہے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی آہستہ آہستہ مارچ جا رہی ہے۔ آہستہ تو مارچ نے جانا ہی تھا۔ جب ایک حملہ ہوا وزیر آباد میں اور سب کے سامنے ایک مجھے مارنے کا جو پوری سازش تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہوا وہ تو مارچ نے آہستہ ہونا ہی تھا۔ اور میں یہ مارچ کا پہلے آپ ساری قوم کو بتا بھی دوں کہ یہ کیوں ہے، کہ اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کیا ہم ملک پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں 3 لانگ مارچز ہوئیں، بلکہ ایک چوتھی ہوئی تھی جو کہ راستے میں رک گئی تھی۔ 4 ہوئی تھی لانگ مارچز۔ تو کیا وہ غیر جمہوری چیز تھی؟ پوری انہوں نے کوشش کی گورنمنٹ گرانے کی، مقصد چاروں کا ایک ہی تھا، NRO لینا، یعنی میں عمران خان کو اتنا بلیک میل کریں کہ وہ ان کے کرپشن کیسز ختم کر دیں۔ تو یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ عمران خان کوئی اپنے کرپشن کیسز نہیں ختم کروانے کے لیے کر رہا۔ یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم اپنا جمہوری حق، پرامن احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں۔ میں ساری اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ 7 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک یہ رجیم چینج سازش ہوئی، جو ہینڈلرز نے اور یہ سازشوں نے مل کے حکومت گرائی ہماری، میں یہ تب سے کہتا جا رہا ہوں کہ ان سے نہ سنبھالی جانی تھی، کیونکہ ان کا ماضی 30 سال سے تو یہ 2 خاندان ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر انہوں نے کچھ کرنا تھا تو 30 سال پہلے کر لیتے۔ ان کے دور میں تو بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا، اس سے پہلے ہم ان سب سے آگے تھے 90 کی دہائی تک۔
تو انہوں نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے. تو ان کو جب جنہوں نے بھی لے کے آیا اور ہینڈلرز نے بٹھایا ہمارے اوپر, میں تو 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کپتان کا حقیقی آزادی مارچ, بول نیوز کی خصوصی کوریج. یہ ایک فیملی مارچ ہے. حقیقی آزادی مارچ جو ہے جی جی روڈ پر رواں دواں ہے. بولنے کی حق اور سچ کی بات. عمران خان کی کنٹینر کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. فائرنگ سے زخمی اسپتال منتقل. قاتلانہ حملے سے کیا پردہ چاک, بول ہمیشہ بنا عوام کی آواز. کو ویلکم کہتا ہوں آزادی مارچ کے لیے. بہت اچھی کوریج کی ہے, یہ مارچ کی تو زبردست کوریج. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.